ناظرین، آغا ساجد کا السلام قبول فرمائیے۔ ناظرین، آج سے 9 سال قبل مشہور اینکر آفتاب اقبال نے اپنے ٹی وی پروگرام میں عائلہ ملک اور عمران خان کے ویڈیو اسکینڈل اور مبینہ ویڈیو کا ذکر کیا تھا۔ یہ 9 سال پرانی بات ہے۔ موصوف اس وقت عمران خان کی مخالفین میں تھے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب کی یکے بعد دیگرے 3 انتہائی لچر واہیات قسم کی آڈیوز منظر عام پر آ چکی ہیں، جنہوں نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا رکھا ہے۔ ناظرین، یہ آڈیوز انتہائی غلیظ، لچر اور بیہودہ ہے۔ اتنی نازیبا گفتگو ہے کہ آپ اپنی فیملی تو درکنار، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں 2 خواتین ہیں، ان کی آوازیں شامل ہیں۔ ایک تو عائلہ ملک کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو نواب آف کالا باغ کی فیملی سے ہیں، اور دوسری ایک مشہور خاتون صحافی ہیں۔ ناظرین، حامد میر صاحب نے اپنے پروگرام میں ان آڈیوز کے بارے میں بات کی ہے، اور ساتھ یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ ایک اور ویڈیو ان کی خان صاحب کی ریلیز ہو چکی ہے، جو سلیکٹڈ لوگوں تک پہنچائی گئی ہے اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کا ویڈیو کا جو تعلق ہے وہ میں بتاتا چلوں کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ دھرنے کے دوران کنٹینر سے ہے، اور یہ ویڈیو کنٹینر میں بنائی گئی ہے۔ اس کے بارے میں اور بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ اور ویڈیوز بھی ہیں۔ ایک ویڈیو ایسی ہے جو سوئمنگ پول میں بنائی گئی ہے، ایک ویڈیو ہے جو واش روم میں بنائی گئی ہے، اور ایک اور ویڈیو ہے جو بنی گالا میں بنائی گئی ہے۔ تو اس طرح سے ان ویڈیوز کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو متوقع ویڈیوز آنے والی ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے اور ابھی بہت کچھ آنا باقی ہے۔ طلعت حسین صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ویڈیوز کا سیلاب آ رہا ہے، اور یہ بات کہاں جا کے رکے گی ابھی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے۔ یہ جو 3 آڈیوز آئی ہیں، ان میں سے جو آخری آڈیو ہے وہ 13 منٹ طویل ہے۔ ناظرین، جو ARY چینل ہے وہ اس کے بارے میں صرف یہی بتا رہا ہے کہ آڈیوز جعلی کیسے بنائی جاتی ہیں اور ویڈیوز جعلی کیسے بنائی جاتی ہیں۔ عمران ریاض صاحب اس کے بارے میں یہی بات کرتے ہوئے پائے گئے ہیں۔ جہاں تک ہیکر کا تعلق ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ اگر میری ان آڈیوز کو جھٹلایا گیا تو پھر یہ جو واقعہ ہے، اس واقعے کی ویڈیو بھی وہ منظر عام پر لے آئے گا۔ تو ناظرین، آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ صورتحال جو ہے کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ ناظرین، ایک اور بات بھی کہی جا رہی ہے کہ جیسے خان صاحب 19 دسمبر کے بعد جب پرویز لائی صاحب نے انہیں وارن کیا کہ آپ اب باجوہ صاحب کے بارے میں بات نہ کریں، تو اگر کسی نے کوئی بات کی تو سب سے پہلے میں بولوں گا۔ کچھ لوگ اس کو اس کے ساتھ بھی جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب پھر باز نہیں آئے اور انہوں نے باجوہ صاحب کے بارے میں اسی طرح سے الزام تراشی شروع کر دی، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کا بھی، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا ریئیکشن ہے۔ خیر، جو بھی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ جعلی ہے؟ تو ناظرین، اگر یہ سب جعلی ہے تو یہ انتہائی خوفناک اور قابل مذمت فعل ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ جو ذاتی عداوت ہے یہ کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ لیکن اگر یہ ناظرین یہ صحیح ہے تو یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک اور خوفناک ہے۔ تو ناظرین، افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو شواہد بتا رہے ہیں، جیسے نجم سیٹھی ہے، جیسے حامد میر ہے، جیسے جاوید چودھری ہے، جیسے طلعت حسین ہے،
اور جو دوسرے آزاد ذرائع ہیں ان کی باتوں سے اور یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آڈیوز جو ہیں اور ویڈیوز جو ہیں وہ صحیح ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ یہ آڈیوز ویڈیوز بالکل صحیح ہیں، اور اگر کسی کو شک ہے تو وہ اس کا فرنزک کرانے کو بھی تیار ہے۔ تو ناظرین، اگر یہ ویڈیوز صحیح ہیں تو جیسا میں نے کہا کہ یہ تو انتہائی ایک خوفناک کھیل ہے جو کھیلا جا رہا ہے۔ دیکھیے، خان صاحب نے کل اجلاس میں، جب خان صاحب اجلاس کی صدارت کر رہے تھے تو ان سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا، تو خان صاحب نے سوال یہ تھا کہ بھئی اب ان ویڈیوز کے آڈیوز کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں۔ تو خان صاحب کا جو جواب تھا، اس نے اس آڈیوز کو اور زیادہ اس ساری کہانی کو مشکوک بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ خاموش رہیں، آپ اس پر کوئی بات نہ کریں۔ دیکھیے، آئلہ ملک نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے، لیکن اس نے یہ بھی یہی کہا ہے، اور اس کی بہن سمیرہ ملک نے بھی یہی کہا ہے کہ بھئی یہ نون لیگ کی کارستانی ہے، لیکن نہ تو انہوں نے اس کی تردید کی ہے اور نہ ہی انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے۔ ناظرین، جو اسے اور زیادہ مشکوک بنا رہی ہے، خان صاحب نے ابھی تک اس کے بارے میں نہ تصدیق کی ہے نہ تردید کی ہے۔ دیکھیے، آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ خان صاحب کو دو میں سے ایک راستے کا انتخاب کرنا ہوگا، یا تو وہ کہہ دیں کہ یہ جعلی ویڈیوز ہیں، اور یا وہ یہ تسلیم کریں کہ یہ اصلی ہیں۔ دیکھیے، خاموشی ان کے اس فعل کو اور زیادہ مشکوک بنا رہی ہے۔ لوگ ہزاروں قسم کے سوالات اٹھا رہے ہیں، جیسے میڈیا پر جو لوگ خان صاحب سے جو پیار بھی کرتے ہیں، جو ان کے ووٹرز بھی ہیں، جو ان کے فین بھی ہیں، جو انہیں چندہ بھی دیتے ہیں، اور جو انہیں ریاست مدینہ کا سربراہ بھی قرار دیتے رہے ہیں اور صادق و امین بھی سمجھتے رہے ہیں، وہ بھی اب یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر یہ کسی لیڈر کو اپنی نجی زندگی میں بھی ایسی لچر اور نازیبا گفتگو زیب نہیں دیتی ہے، کیا ریاست مدینہ کا جو حکمران ہے، آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی کدھر ہے وہ آپ کی ریاست مدینہ؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، ریاست مدینہ کے سربراہ ایسی حرکات کا مظاہرہ کرتے تھے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کیا ریاست مدینہ کے سربراہوں کی ایسی زندگی تھی؟ دیکھیے، عمر اور حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی باتیں کرنے والا، تہذیب اخلاقیات کا درس دینے والا، مورل ویلیوز کی بات کرنے والا بندہ، اب اس سے پوچھے کدھر ہے وہ مورل ویلیوز، وہ اخلاقیات، وہ تہذیب، وہ اسلامی کلچر، وہ ثقافت؟ خان صاحب دیکھیے اکثر تقاریر میں دعویٰ کرتے تھے کہ بھئی حکمران کی حیثیت تو ایک باپ کی سی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، کیا یہ باپ والی حرکتیں ہیں؟ لاکھ لعنت ہے دور فیٹے منہ ایسی سیاست پر۔ آپ پاکستان کو تو دنیا کا عظیم ملک بنانے نکلے تھے، آپ نے پوری دنیا میں ملک کو رسوا کر کے رکھ دیا۔ آپ تو کہتے تھے سبز پاسپورٹ کی عزت ہوگی، یہاں پورے ملک کو آپ نے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ خان صاحب اکثر دعویٰ کیا کرتے تھے کہ بھئی معاشرہ تب تباہ ہوتا ہے جب بڑے لوگ جرم کرتے ہیں اور ان کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور جو چھوٹے ہیں ان کو سزا دی جاتی ہے۔ تو خان صاحب اب آپ بتائیے، آپ بول ہی نہیں رہے ہیں، اور آپ کی یہ باتیں جو ہیں وہ خاموشی اس کو مشکوک بنا رہی ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا فرنزک ٹیسٹ کروائیں اور یہ اصلی ہیں۔ تو خان صاحب، یہ پھر آپ بتائیے کہ آپ کے ساتھ قوم کیا سلوک کرے؟ ایک طرف آپ کے لیکچرز ہیں اخلاقیات پر، اور دوسری طرف یہ گند، یہ کباڑ خانہ، یہ لچر آڈیوز ویڈیوز آپ کی۔ دیکھیے خان صاحب، اگر یہ سچ ہے تو انتہائی خوفناک سچ ہے، آپ کو اس کے بارے میں جواب دینا ہوگا، سچ کو سامنے لانا ہوگا۔ آئیں بائیں شائیں اور خاموشی سے کام نہیں چلے گا۔
لاکھوں لوگوں کی آپ سے امیدیں وابستہ ہیں، وہ آپ کو دل کھول کر چندہ دیتے ہیں اور آپ خاموش ہیں، کیوں؟ باقی کسی بھی معاملے پر آپ خاموش نہیں ہوتے، گوگی کا کیس ہو یا پنکی پیرنی کا معاملہ ہو، گڑیاں ہوں یا کوئی اور ایشو ہو، باجوہ ہو یا نواز شریف ہو، ہیلی کاپٹر کیس ہو یا فضل الرحمان ہو یا زرداری صاحب ہو، آپ کھل کر بات کرتے ہیں، ان پر تنقید کرتے ہیں۔ یہاں آپ کیوں خاموش ہیں؟ آپ کو جواب دینا ہوگا، سچ سامنے لانا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔